طاہر صاحب بریفلی میں آپ سے ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت نے خاص طور پہ if I am not wrong آپ نے بڑا سپیئر ہیڈ کیا اور آپ بار بار اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہے کہ سائفر کیس بڑا زبردست کیس ہے اور اس کے اندر تو عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے. آج عدالت نے, گو کہ میں دوبارہ کہوں گا آپ بھی وکیل ہیں, بحیثیت ایک طالب علم میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, عدالت نے ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہی رکھی ہے کہ بادی النظر میں کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس عمران خان صاحب کے خلاف یا شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف نہیں ہے, اور اگر سائفر گم نہیں ہوا اور اصل کاپی اس کی وزارت خارجہ میں موجود رہی تو پھر وہ گم کی بات یا سائفر چوری ہونے کی بات اس کے اندر کیا اہمیت رہ جاتی ہے اس کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ابھی ثابت ہونا ہے کہ کیا عمران خان نے اس کو اپنی ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا یا نہیں. تو عدالت نے بیل تو دے دی ہے, اس کو پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے بہت بڑی جیت بھی کہہ رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سائفر کیس تو ٹھپ ہو گیا اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. بہت شکریہ منیب صاحب, آپ کے سوال میں ہی جواب جو ہے وہ پنہا ہے. یعنی کہ جو بادی نظر ہے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکٹس کے اندر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہی نہیں ہے. کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹرائل خود کنڈکٹ کرے اور بیل سٹیج پہ یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیں اور فرما دیں کہ جی اس میں ہمیں کسی قسم کی انکریمنیٹنگ ایویڈنس نہیں ملی. یہ تو آپ ڈیپر اپریسیشن آف فیکٹس میں جا ہی نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور نہایت ادب کے ساتھ کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے سامنے بلال کدوائی نامی آدمی جو بیچارہ امریکہ سے پڑھ کے پاکستان کی خدمت کرنے آیا تھا, 11 مہینے اس کی بیل نہیں لگتی تھی. آہا چیمہ کی 1.5 سال بیل نہیں لگنے دی گئی. شہباز شریف کی 3 مہینے بیل نہیں لگی. تو یہ خان صاحب کی بیل آؤٹ آف ٹرن کیسے لگ جاتی ہے اور اس کی سماعت کیسے ہو جاتی ہے؟ اور عام شہری جن کے کیسز کئی مہینوں سے پینڈنگ ہیں, یہ لائن جمپ کر کے, یعنی ایک لائن لگی ہوئی ہے, کیوں جمپ کر کے خان صاحب پہلے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اچھا, اور چلے مان لیا آپ نے ان کو پہلے کھڑا کر کے تو ان کا کیس پہلے سن لیا, مگر اب ایک سیشن جج جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت آپ کا ٹرائل کر رہا ہے, اس بیچارے کی پسلی ہے کہ وہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کے حکم نامہ آنے کے بعد اس ٹرائل کو فیئرلی کنڈکٹ کر سکے, غیر جانبداری کے ساتھ کنڈکٹ کر سکے, انصاف کے اصولوں کے مطابق کر سکے. اور جو آج سوالات ہوئے, میری عقل دنگ رہ گئی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جیسا, جن کے لیے میری بڑی رسپیکٹ ہے, وہ بڑے سول رائٹس کے چیمپئن ہیں, وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ یہ اوریجنل سائفر تھا. سائفر کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے, ٹرانسلیشن کر کے وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے تو وہ سائفر نہیں ہے. سائفر کو ڈی کوڈ کر کے بھیجا جاتا ہے اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کہ اس میں ایسی معلومات ہوتی ہیں جو آپ بطور وزیر اعظم کسی کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. بٹ طاہر صاحب, you like it or not, but پیراگراف 6 کے اندر عدالت نے لکھ دیا ہے کہ we find that there is no sufficient incriminating evidence or material available at this stage. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ we therefore are of the tentative opinion that there are not reasonable grounds for believing at this stage that the petitioners have committed the offence punishable. Rather انہوں نے یہ لکھا ہے کہ there are sufficient grounds for further inquiry into their guilt of the said offence. یعنی پورا کیس ختم کر کے کہہ کے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, مگر پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیں. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک ایس پی اپنے تھانے دار کو نیچے کہے کہ یار یہ ملزم بے گناہ ہے, مگر پھر بھی انہوں دیکھ لیں ذرا. اچھا جی, یہ مطلب یہ جنگل کا قانون. میرے ساتھ رہیے گا طاہر صاحب. نصرت جاوید صاحب, فیصلہ عدالت نے دیا ہے, 3 معزز جج صاحبان نے دیا ہے, اور عمران خان صاحب کی بیل ہو گئی ہے. باہر وہ نہیں نکل سکتے عمران خان صاحب کیونکہ نیب کے 2 کیسز کے اندر وہ جوڈیشل پر ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیس, آپ نے ظاہری بات ہے آپ کور بھی کرتے رہے بہت سی چیزوں کو, آپ کو لگتا ہے کیس تھا اتنا پھوکا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا؟ منیب بھائی, میں آپ کو بہت سنجیدگی سے بتا رہا ہوں کہ اس کو جس طرح اچھالا گیا, جو تھوڑا بہت میں جب یعنی فارن افیئرس کو کور کرتا رہا ہوں تو اس زمانے میں ایز اے یوتھ فل رپورٹر مجھے یہ گما تھا کہ سائفر ایک بہت ہی سیکریٹو اور بڑی ایک سینسٹیو دستاویز ہوتی ہے. اب جس طرح انہوں نے اس کو اچھالا تو اس سے تو میں نے کچھ اس طرح کا اندازہ لگایا ایز این ایوریج جرنلسٹ اینڈ شہری کہ یار وہ جیسے وہ کلنٹن کے اوپر کو خفیہ دستاویزات وغیرہ کا ایف بی آئی نے کیس تیار کیا ہے, یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور وہ کو بچ نہیں پائے ہیں. تو شاید عمران خان صاحب کے خلاف ابھی تک جو الزامات لگے ہیں ان میں سب سے سنگین کیس یہ ہے. ایک جی یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا رہا
اور میرے اس خدشے کو زیادہ تقویت پہنچائی ایک امریکن ویب سائٹ ہے جی انٹرسیپٹ، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایگزیکٹ سائفر یہ تھا جی۔ اب اس کے بارے میں یو ایس اسپوکس پرسن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، وہاں کی وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن سے پوچھا گیا کہ یہ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے افسر ڈونلڈ لو نے یہ بات جو ہے پاکستانی سفیر سے کی تھی، واٹس یور کامنٹس، اس کے متن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس ترجمان نے کہا کلوزش، مطلب یہ کہ کلوزش کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو گفتگو ہے یا جو پیغام آیا تھا اسد مجید خان صاحب کا وہ لیک ہو گئی ہے انٹرسیپٹ کو، میں نے اس کی وجہ سے میں مزید گھبرا گیا۔ لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کیس بنانے والے یا تو کمپلیسٹ تھے، یا تو نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ بھائی صاحب آپ کو جس طرح جو کیا تھا بس اسی طرف چلے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ واقعتاً انکمپیٹنٹ ہے۔ I would like اظہر کاظمی صاحب تو ریفلیکٹ آن دس، میں طاہر صاحب کا اوپینین پھر بھی لینا چاہوں گا ایک بریک کے بعد۔ جی مختصر صاحب بریک ہے، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں تحریک انصاف اس بات پر دہائی دے رہی ہے کہ لوگ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا پا رہے، جاتے ہیں تو پکڑ لیے جاتے ہیں، کوئی گھر سے نہیں نکل پاتا، کسی کے گھر کے باہر پولیس ہے، کسی کے کاغذات نامزدگی پھاڑ دیے جاتے ہیں، کوئی غائب ہو جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، یہ باتیں موجود ہیں۔ وہاں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے، کیس کا تیا پانچا ہو گیا آج اطہر کاظمی صاحب۔ پھر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ سماعت ہوئی تو معزز جج صاحبان نے کھلی عدالت کے اندر کوسچنز کیے، کیا ان کوسچنز کا ریزنیبل یا کوئی اس قسم کا جواب دے سکے کہ جس سے وہ مطمئن کر سکیں عدالت کو یا عام پبلک کو؟ جو کوسچنز اٹھائے گئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ ہے میری نظر میں یہ اتنا، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بڑا بھونڈا قسم کا کیس بنایا گیا، وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن جس قسم کا یہ کیس ہے اس سے اگر آپ سائفر کا سفر دیکھیں یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ تو سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، یہ سائفر جو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ تھا، یہ تو ایک ٹوٹل سیاسی بیانیہ تھا۔ اچانک یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے بن گیا، اچانک یہ گم کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تو 2 دفعہ اجلاس تو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہوا۔ پھر دوسرا آج کا جو فیصلہ اور آج جو جج صاحبان نے وہاں پہ کوسچنز اٹھائے، منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، وہ تمام کوسچنز سننے کے لائق ہیں، اور ان کو اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کا کیس تھا۔ اور اس میں ہمارے جو بھائی ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے 2-3 دفعہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ذکر کیا، لیکن یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ تینوں جج صاحبان نے کسی چیز کے اوپر اختلاف نہیں کیا۔ باقی یہ ہے کہ ابھی کیس آگے چلے گا، یہ حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے لیٹر سٹیج کے اوپر کوئی اور چیز سامنے آئے۔ بالکل، کیونکہ ٹرائل تو ابھی چلے گا، بٹ بات یہ ہے طاہر صاحب ابھی جہاں حکومت نے، کیونکہ آپ کی حکومت میں یہ شروع ہوا سائفر کا معاملہ، جہاں آپ نے استعمال کیا وہیں عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا نا سائفر بیسیکلی ریفلیکشن ہے اس بات کا کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، تو دونوں سائیڈز نے پھر اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ آج ایک سوال ہوا عدالت میں کہ کیا سائفر کمیونیکیٹ ہوا کسی کو جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان آتھرائز پرسن کو؟ وہ ایک کسی بڑے آدمی کا نا ہرن گم گیا تو پولیس پہ بڑا پریشر تھا کہ ہرن برآمد کریں، تو ہرن تو ملا نہیں، انہوں نے ہاتھی کو دمبا بنا کے مار کے اسے کہا کہ تجھے ہم اس کے دربار میں پیش کریں گے، تو نے کہنا ہے میں ہی ہرن ہوں۔ تو وہ صبح ہاتھی کو لے آئے تو اس نے کہا جی میں ہرن ہوں، اور اس کے آدمی کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں یہی قصہ ہے کہ عمران خان بڑے جلسے میں کھڑے ہو کے سائفر لہراتا ہے، پوری قوم دیکھتی ہے سائفر لہرایا گیا، اپنے ہاتھ میں کاغذ وہ پکڑ کے، اور کہا گیا کہ امریکی سازش ہوئی ہے، نیشنل سیکورٹی کو داؤ پہ لگایا گیا، اور باقاعدہ پاکستان کے فارن ریلیشنز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر آج آنریبل ججز نے، جن کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے، انہوں نے فرمایا وہی کام کیا نا کہ وہ عمران خان جب ادھر ریڈ زون میں پہنچ گیا اور درختوں کو آگ لگ گئی تو انہوں نے کہا کیا پتا کہ ہمارا آرڈر عمران خان تک پہنچا نہ ہو۔ آج وہی کام کیا کہ پوچھا کہ کیا کسی کو سائفر کمیونیکیٹ ہوا تھا؟ بھائی آپ لوگ جلسہ اس کا پورے پریس نے کور کیا، پورے کیس فائل کے اندر وہ جلسے کی تفصیلات موجود ہیں، جن لوگوں نے وہ جلسہ کور کیا ان کے بیانات موجود ہیں۔ تو یہ اتنے معصومانہ سوال جو آج کیے گئے ہیں کورٹ کی طرف سے، میں حیران ہوں
کہ اتنی بھی آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں کہ انصاف آپ فراہم نہیں کر سکتے؟ آج جج صاحبان نے یہ تو کہا کہ سائفر جب تک کوڈڈ ہے تب تک وہ سائفر ہے، ونس اٹس ڈی کوڈڈ تو وہ سائفر رہتا ہی نہیں ہے. یہ تو معزز جج صاحبان نے کہا ہے. میں آج آپ کو میں اگر منسٹر ہوں اور میں آج آپ کو کوئی بہت خفیہ بات کمیونیکیٹ کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے جی، تو میرے پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگے گا. ایک وزیر اعظم یہ حلف لیتا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم جو معلومات مجھے دی جائیں گی وہ میں کسی ان آتھورائز پرسن کو کمیونیکیٹ نہیں کروں گا. یہ ایک نیا تماشا بنا دیا کہ سائفر جو ٹرانسلیٹ کر کے پہنچایا گیا وہ سائفر ہی ہے. اس کی دیکھیں ایک ڈاکیومنٹ چلتا ہے واشنگٹن سے کوڈڈ فارم میں، وہ اسلام آباد پہنچتا ہے تھرو دا سائفر سسٹم. سائفر سسٹم کے اندر سے وہ نکلتا ہے، وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے. تو پھر تو ضرورت نہیں تھی نا، پھر تو یہ چاہیے. بٹ سر آپ یہ بھی کہتے رہے نا طاہر صاحب، آپ یہ بھی کہتے رہے واشنگٹن میں گیا سفیر، چوری ہو گیا، واشنگٹن میں بیٹھا سفیر وائس نوٹ بھیج دیتا واٹس ایپ کے اوپر. اگر یہی بات تھی کہ اگر وہ سائفر نہیں ہے اور وزیر اعظم از ایٹ لبرٹی کہ وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کرے، قوم کے جو سیکرٹس ہیں ان کو بیچ دے. جاوید صاحب سر وہ محبت یا وہ سہولت کاری، میں یہ الفاظ ایسے ہیں، یہ پہلے جب بندیال صاحب کی عدالت تھی بڑا فلیگرنٹ ڈس ریگارڈ ہوتا تھا. ہی وڈ شو کہ بہت سی چیزوں کے اندر فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، بٹ آج اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. جج صاحبان بڑے آنریبل ہیں جو اس بینچ کے اندر موجود ہیں، فیصلہ انہوں نے دے دیا، سوالات ان کے نظر میں انہوں نے ٹھیک کیا. طاہر صاحب کو اعتراض ہے، بٹ یو تھنک آج یہ الزام لگ سکتا ہے کہ کوئی پھر سہولت کاری ہے یا عمران خان صاحب ججوں کے مطلب عدالتوں کے لاڈلے ہیں؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ سائفر پہ تو جو ہوا سو ہوا، ہم نے کافی گفتگو کر لی، لیکن آج ہی ایک اور واقعہ بھی تو ہوا ہے. جی کل ابھی ان دنوں جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، جی انہوں نے ایک درخواست دی کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جی اور 184 از خود نوٹس لیا جائے. جی ہمیں بتایا گیا تھا جی از خود نوٹس کے لیے جو اب اس وقت تک نہیں ہوگی 4 جنوری کو، جی یعنی اس وقت تک انتظار اپیرنٹلی کرنا پڑے گا کہ 3 رکنی کمیٹی بن چکی ہے، وہ لا بن چکا ہے. اب سپریم کورٹ جو ہے یہ جہانگیر کا دربار نہیں ہے جس کے باہر گھنٹی لگی ہوئی ہے، آپ جائیں، آپ نے ٹل کھڑکایا اور آپ کو انصاف مل گیا. ٹھیک. لیکن کل انہوں نے درخواست دائر کی، آج ہی بینچ بیٹھ کے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن بندے دے پتر بنو. تو یہ جو اس طرح جو سرت سے انصاف ہے تو یہ ایک دن میں ایک نہیں سر 2 ہوئے ہیں. اس پہ طاہر صاحب کا تل ملانا جو ہے وہ بجا ہے، کافی مجھے یعنی وہ بجا ہے. اور لیکن اس کے لیے میں دوش ہی نہیں دوں گا کہ یہ کیوں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سبز باغ دکھا کر لندن سے یہاں بلوایا گیا ہے، چند ہی دنوں میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ حالات ویسے نہیں ہیں جو انہیں بتائے جا رہے ہیں. He came here. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی میاں صاحب کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یہ ریئلائز کریں. دیکھیے عدالت یہ کہتی ہے، آج کہا گیا ہے کہ جب وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی تو اس وقت پاکستان کا مذاق نہیں اڑتا. تو آپ مجھے بتائیے کہ 2017 میں از خود نوٹس کے ذریعے وزیر اعظم کی مدت کس نے ختم کی؟ میں نے، انہی ججوں نے کی تھی سر، ایسی سپریم کورٹ کی. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جج صاحبان کسی وزیر اعظم کی جو ہے وہ ختم کریں تو وہ اس پہ تالیاں. اس کے علاوہ لیکن آئین کے اندر ہی لکھے ہوئے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹاؤ تو دنیا ہنسے گی. سبحان اللہ. تو پھر اب تحریک عدم اعتماد کو ہٹا دیں آئین میں سے. بالکل ہے. تو آج جو ہاتھ ہو گیا ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ٹائم لگے گا جاتی عمرہ تک اس کی ہوا جاتے ہوئے. اس وقت تک میرا خیال ہے کافی دیر ہو چکی ہوگی. میرا اب بھی مشورہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا کرسمس کی بتیاں دیکھنے لندن تشریف لے جائیں اور وہاں بیٹھ کے سوچیں کیا ہو رہا ہے. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. اطہر کاظمی صاحب آپ کو بھی چاہیے میاں صاحب کو اب ریالٹی چیک ملا ہے جس طرح نصر صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھیں ریالٹی چیک تو مجھے اور آپ کو ملا ہے. جس طریقے سے میاں صاحب آئے ہیں جی اور جس طریقے سے میاں صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ جس طریقے سے میاں صاحب کی جماعت کو پنجاب کے اندر سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، یہ آئی پی پی والے کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. تو میاں صاحب کی تو بائیو میٹرک بھی ایئرپورٹ کے اوپر ہو گیا. تو میاں صاحب تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی عدالت سے کوئی گلا شکوہ کریں. گلا شکوہ کریں، میں کروں، آپ کریں، نصرت صاحب کریں، ہم جیسے جو عام لوگ ہیں وہ کریں.